ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ ان کے 3 بھائی ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے 3 بھائی ہیں یا ایسے ہی محلے میں 3 بھائی ہیں. محلے میں 3 بھائی ہیں. جی 3 بھائیوں کوئی کام نہیں کرتے, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, مانگتے بھی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر وہ غریب ہیں, شریف فقیر ہیں, تو ان کو یہ کفارے کی رقم دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ نامحرم کو لائیو دیکھنا حرام ہے. دیکھیں قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. دونوں احکامات موجود ہیں کہ کسی مرد کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی خاتون کو جو ہے وہ دیکھے, یا کسی خاتون کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مرد کو دیکھے. یعنی یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نابینا صحابی آئے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان سے بھی پردہ, تو فرمایا کہ ان کی آنکھیں نہیں تمہاری آنکھیں تو ہیں. یعنی ازواج مطہرات جو امت کی پاک باز خواتین ہیں, جن کی پاک بازی پر ہماری عزت قربان ہو جائیں, لیکن ہماری خواتین کو, امت کی خواتین کو یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ تو یعنی یہ چیز اختیار کرنی ہوگی اور اسی میں خاتون کی پاکیزگی ہے. اچھا, اب یہ کہ ٹی وی پر دیکھنا یا اسی طریقے سے یعنی نامحرم کو دیکھنا دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر جو عام صورت یہ ہوتی ہے کہ خاتون جب کہیں پر جائیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ میل ہوگا, کسی عالم دین کے پاس جاتی ہیں تو وہ بھی میل ہوگا, زیادہ تر یہی ہوتا ہے. تو وہاں پر ظاہر دیکھنا مقصود نہیں ہوتا, وہاں پر مسئلہ مقصود ہوتا ہے یا علاج مقصود ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ٹی وی پر کوئی اس طریقے سے آپ دیکھ رہی ہیں یا کوئی دیکھ رہا ہے تو اس میں اگر مسئلہ سن رہے ہیں اور توجہ کہیں اور نہیں ہے تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. لیکن اگر دل میں کوئی خرابی ہے تو پھر اس میں جائز نہیں ہوگا. صحیح. جی مفتی صاحب, ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ آج کل ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ میری 1 سال کی بچی ہے کہ میں کچن میں کام کر رہی تھی اور 1 سال کی بچی ہے, اس نے قرآن شریف زمین پہ گرا دیا, تو اب کوئی ہدیہ یا کفارہ. لیکن چونکہ یہ چھوٹی بچی ہے اور اس کو اتنی سمجھ نہیں, کوئی شعور نہیں ہے اور اس سے غلطی سے یہ کام ہوا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید اگر بالفرض گر جائے غلطی سے, بڑے سے بھی گر جائے بالفرض, توہین ہو تو پھر تو کفر ہے. لیکن توہین کسی مسلمان سے بعید ہے, بڑے سے, کہ وہ توہین کی نیت سے کرے. تو کسی بڑے سے بھی اگر غلطی سے گر جائے اس طرح قرآن مجید فرقان حمید, تو اس کا کوئی کفارہ یا ہدیہ وغیرہ نہیں ہوتا. ہاں ویسے اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہیں اپنی خوشی سے, مرضی سے, تو خرچ کرنے میں بھی کباہت نہیں ہے. نادانستہ ہو گیا ہے تو کچھ خرچ اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں, لیکن شریعت کی طرف سے کوئی لازم نہیں ہے, اس کو لازم نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, بالکل. پھر انہی بہن نے سوال پوچھا کہ میری وہی بچی چھوٹی ہے, وہ نماز پر آ کر بیٹھ جاتی ہے نماز کے دوران بار بار, تو اب جو ہے وہ کیا, اس کا کیا کروں میں, کوئی نماز پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. تو دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس طرح اگر بالفرض جہاں نماز پر آ کر بیٹھ جائیں تو ان کے اگر نجاست نہیں لگی ہوئی ان کے بدن پر تو ان کے جہاں نماز پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. آپ تھوڑا ہٹ کے سجدہ کر لیں, اور اگر بالفرض انہیں ہٹانا چاہتی ہیں تو عمل قلیل کے ذریعے انہیں بھی ہٹایا جا سکتا ہے, عمل کثیر نہ ہو. اگر عمل کثیر کے ذریعے انہیں ہٹائیں گی تو پھر بہرحال نماز ٹوٹ جائے گی. عمل قلیل سے مراد ایک ہاتھ سے ہٹانا. عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے, باقاعدہ. اس طرح اگر عمل کثیر نہیں ہے, عمل قلیل سے ہٹاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں, ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اور ویسے اگر نہ بھی ہٹائیں, زمین پاک ہو تو آپ سجدہ خود ہٹ کے کر لیں تو بھی کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. پھر یہ تراویح والا سوال ہے تو ہم نے پیچھے کور کر دیا. پھر بھائی نے سوال پوچھا کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں, آگے پیچھے میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب جو ہے تکلیف میں جب مبتلا ہوں, آگے پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں, تو آگے پوری بات ہم سن نہیں پائے. غالباً وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں روزہ رکھوں یا نہیں, یا پھر اعتکاف کا پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. کیونکہ پہلے بھی جو سوال آتا ہے اس طرح کے, اس میں اسی طرح کی باتیں آئیں کہ اعتکاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کوئی آگے پیچھے دیکھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی آگے پیچھے آپ کا دیکھنے والا نہیں ہے اور کوئی کیئر ٹیکر آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ اعتکاف نہ بیٹھیں. اعتکاف بیٹھنا آپ پر لازم نہیں ہے. ویسے بھی اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے 10 دنوں والا, تو وہ کوئی بھی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. لیکن آپ اگر بالفرض
پھر بھی مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو مسجد میں تو عام طور پر دیکھنے والے ہوتے ہیں. کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں آپ اعتکاف اگر بیٹھنا چاہتے ہیں, شوق ہے آپ کو اور کوئی آپ کا وارث نہیں ہے یا کوئی آپ کا کیئر ٹیکر نہیں ہے, تو ایسی مسجد میں بیٹھ جائیں جہاں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہو. تو اجتماعی اعتکاف والے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ رقم جمع کرا دیتے ہیں تو وہ خود ہی آپ کے کھانے پینے کا, طعام کا, ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, تو آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور جہاں تک روزے کی بات ہے, روزہ تو بہرحال آپ پر اگر کوئی اور شرعی عذر آپ کا نہیں ہے تو روزہ آپ پر لازم ہے, آپ کو بہرحال رکھنا پڑے گا. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب. مسلمان منافع جو اپنی مرضی سے لے رہے ہیں, زیادہ لے رہے ہیں رمضان میں اور زیادہ مرضی چلا. ہاں, یہ آج صبح واقعی میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ بازار میں جانے کا اتفاق ہوا, تو یہ بڑی کامن بات ہے کہ ہم رمضان مبارک اصل میں اس مہینے کو ہمیں یوں لینا چاہیے, یا تمام ایام کو زندگی کے اندر, کہ اللہ کی امانت ہے اور ہم تاجر ہیں, اور تجارت جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی محبوب مشغلہ تھا, محبوب پیشہ تھا. حضور نے کیا بھی اور گئے بھی حضور, لیکن کیا مثال کیا ہے اس کے اندر, کہ بجائے اس کے کہ رمضان میں ہم جنت کمائیں, ہم نفع کما رہے ہیں, تو نفع وہ کمائیں جو آخرت میں کام آئے. تو کوشش یہ کیجئے کہ مناسب نفع ضرور کمائیے, لیکن یہ ناجائز نفع خوری ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, اور جھوٹ بول کر, قسمیں کھا کر چیزوں کو ہم بیچتے ہیں, خراب چیزوں کو نہ کریں ایسے. یہ سوائے گناہ کمانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. چلیں. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ حالت حیض میں درود پاک پڑھنا, تو درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی بھی لے سکتے ہیں, ذکر اذکار وغیرہ. قرآن کی آیت کریمہ آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں, کسی دعا میں, نماز کے بعد دعا میں قرآن کی آیت, وہ آیات کی جو بطور دعا ہیں, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تو اس طرح کوئی دعا پڑھیں گی تو وہ قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے توڑ توڑ کر پڑھیں گے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ یہ 6 جوڑے جو ہے وہ کیا یہ مطلب بہت زیادہ تصور کیے جاتے ہیں؟ میں نے کل پرسوں بھی اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہر کسی کے مطلب انڈیویجلی دیکھا جائے تو ہر کسی پر الگ الگ اس کا اطلاق ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک وہ خاتون یا وہ مرد کے جو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے, اچھا وہ روز پہننے کے عادی ہیں تو ان کے لیے پھر اتنے سوٹ بھی کم ہوتے ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فضول خرچی کر رہے ہیں کیونکہ وہ مطلب روزانہ بدلنے کا عادی ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 دن کے بعد 3 روز کے بعد بدلنے کے عادی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے وہ 4 5 6 بھی کافی ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. پھر کچھ اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں کہ جو بہت کم بدلنے کے عادی ہوتے ہیں, یعنی گاؤں دیہاتوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ 4 5 روز کے بعد بدلتے ہیں, تو ان کے لیے تو 2 کافی ہیں, 2 3 کافی ہیں. تو یہ ہر شخص کے یا ہر خاتون کے انفرادی طور پر دیکھا جائے گا تو پھر اس کا اطلاق کیا جائے گا. مطلب مزاج پر منحصر ہے, طبیعت مزاج پر بھی اور پھر مال پر بھی اور طبیعت پر بھی, تو اس کے بعد دیکھا جائے گا نا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ تراویح میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں؟ دیکھیں, سورہ فاتحہ کے بعد آپ جو ہے نا وہ یعنی مختلف صورتیں پڑھیں, اور اگر وہ یاد نہیں ہے تو سورہ فیل کے بعد ناس تک یاد کر لیں, وہ بھی یاد نہیں تو سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیں, یہ کافی ہے. ٹھیک ہے نا, اور صورتیں سیکھتے رہیں. اچھا, 2 پلاٹ ہیں, بھائی نے کہا کہ بچیوں کو دے دیے, بچیاں نابالغ ہیں, 2 پلاٹ ان کے حوالے مطلب ان کے نام کر دیے ہیں, تو وہ بچیاں جو ہے نا نابالغ ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اور آپ کے پاس اگر ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو نصاب تک پہنچتی ہیں تو زکوٰۃ ہوگی, ورنہ پھر نہیں ہوگی. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ منہ میں تھوک بہت زیادہ آتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ اسے مطلب حلق کے اندر بھی لے لیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس صرف ایک صورت ہے کہ تھوک باہر نکالنے کے بعد آپ اندر لیں گے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہے, بڑا جی کراہیت ہے اس میں, کراہیت تو ہے لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. جی, حالت روزہ میں غسل واجب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اس میں یہ کہ فوراً, کیونکہ جس گھر میں جنبی ہو یا کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو فوراً غسل کر لیا جائے بہتر ہے, لیکن اگر بعد میں بھی کر لیں تو مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. جی, ایک بھائی نے سوال پوچھا, بہن نے پوچھا تھا کہ وعدہ اور قسم میں کیا فرق ہے, اور کیا وعدہ توڑنے پر بھی کوئی کفارہ ہے یا قسم توڑنے پر کفارہ ہے؟ دیکھیں, وعدے اور قسم میں واضح فرق ہے. قسم توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے, وعدہ توڑنے پر کفارہ نہیں ہوتا. وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے, گناہ ضرور ہے, لیکن اس کی بھی صورتیں ہیں, ہم پھر کسی موقع پہ تفصیل سے بتائیں گے کن صورتوں میں ناجائز ہے, کن صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے, کن صورتوں میں مکروہ تنزیہ ہے. ویسے عام حالات میں جنرل جو ہے وعدہ خلافی کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, لیکن اس پر صرف توبہ ہوتی ہے, توبہ کرنا لازم ہے, گناہ کفارہ وغیرہ نہیں ہے. جبکہ قسم توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے, اور کفارہ جو ہے مفتی صاحب نے بیان کر ہی دیا کہ وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا, یا 10 مسکینوں کو
ایک ایک جوڑا کپڑا پہنایا جائے گا, یا انہیں کو صدقہ فطر کی مقدار رقم ایک ایک مسکین کو دے دیں. 10 مسکینوں کو دینا ضروری ہے, اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جی بتائیے. ایک بھائی نے پوچھا کہ ہم ہاشمی ہیں, میرے بڑے بیٹے کا بہت اچھا کاروبار ہے, تو کیا وہ اپنی ہمشیر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اپنی ہمشیر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ ان کی ہمشیر جو ہے وہ سید ہاشمی ہے. ہاشمی کو زکوٰۃ دینا حرام ہے, ہمارے یہاں جائز نہیں. پھر جو ایک بھائی نے پوچھا کہ بیٹا 10 سال کا ہے, اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر وہ نابالغ تھا, کوئی علامت بلوغ ظاہر نہیں ہوئی تھی, تو اس صورت میں تو رکھ کر روزہ توڑنے پر کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے, اور روزے کی قضا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اور اگر بالغ تھا پھر بہرحال جو ہے وہ قضا لازم ہے. لیکن آپ کو چاہیے یہ کہ اگر وہ نابالغ بھی ہے تو آپ اسے اس کی قضا رکھوا دیں, تاکہ بچے کی اچھی تربیت ہو اور اسے یہ خیال آئے کہ ہم نے روزہ نہیں توڑنا. بہن نے پوچھا کہ ہمارے سحری کا وقفہ تھا ٹی وی پر, اذان شروع اس کے بعد ہی وقفہ ہو گیا تھا, سحری اختتام سحر کا اعلان ہو گیا, اذان بعد میں شروع, بیچ والے وقفے میں نے دودھ پی لیا, تو کیا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا کئی دفعہ بتا چکے ہیں, اذان کے ساتھ تعلق نہیں, وقت کے ساتھ تعلق ہے. ٹی وی کو فالو نہیں کریں, آپ وقت کو دیکھیں. اگر وقت ختم ہو چکا تھا, ٹی وی پر وقفہ ہو یا نہ ہو, وقت ختم ہو چکا تھا اور اس کے بعد آپ نے دودھ پیا تو روزہ شروع نہیں ہوا, اس کی قضا کریں گی. اور اگر وقت باقی تھا, آپ نے روزہ دودھ پیا ہے, تو اس صورت میں روزہ آپ کا ہو گیا. رمضان میں روزے کی خاطر دوا یا گولی کے ذریعے پیریڈز کو, حیض کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا؟ اس طرح کرنا جائز ہے, اور روزہ بھی رکھ سکتی ہیں, لیکن چونکہ طبی طور پر یہ نقصان دہ, اس لیے ہم اسے ریکمنڈ نہیں کرتے, منع کرتے ہیں کہ ایسے نہ کریں. پھر جو ہے وہ اشراق چاش کا وقت پوچھا ہے. اشراق چاش کا وقت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر, جسے ہمارے عرف عوام میں زوال کہتے ہیں, نصف و نہار شری, اس کے بیچ کا جو وقت ہے یہ اشراق چاش کا وقت ہے. اشراق بھی پڑھی جا سکتی ہے, چاش بھی پڑھی جا سکتی ہے, اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فاصلے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک بہن نے پوچھا, شوہر کو فوت ہوئے 1.5 سال ہو گئے, قومی بچت میں 30 لاکھ روپے جمع ہے اور کچھ قرض بھی ہے, تو 20 لاکھ جمع ہے اور اس پر کچھ قرض بھی ہے, تو زکوٰۃ قرض تو بہرحال منہا کیا جائے گا, اور جو پیسے جمع ہے اس پہ جو پروفٹ ہے, پروفٹ کو منہا کر دیں گے, اس لیے کہ پروفٹ سود ہے اور سود پر ویسی زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو اصل مال ہے, اصل مال کو دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ ان کے پاس اگر حاجت اصلیہ سے زائد قرض کو منہا کرنے کے بعد اصل مال ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو تو زکوٰۃ ہوگی, ادروائز زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن ہے, 1.5-2 منٹ پہلے ٹیلی ویژن پہ اذان دے دی جاتی ہے, یا علاقے والے جو ہے ٹیلی ویژن سے 1.5-2 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں. دونوں صورتوں میں بات یہ ہے, ٹیلی ویژن کو بھی فالو نہیں کریں, علاقے کو بھی فالو نہیں کریں, نظام الاوقات کا نقشہ جو ہے اس کو فالو کریں, اس کے مطابق آپ اپنے, آج کل ڈیجیٹل ہے, موبائل میں روزانہ, موبائل میں بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو دیکھیں, ٹائم کو, اس کو دیکھ کے ٹائم دیکھیں اور اس کے مطابق کریں, چاہے جو ہے وہ ٹی وی پر چاہے 2 منٹ پہلے ہو چاہے 2 منٹ بعد ہو. ٹھیک ہے, بالکل. اس مطلب جب تک وقت داخل نہیں ہوا ہے فجر کا, اس سے 1 منٹ پہلے تک احتیاطی طور پہ. جی بالکل, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے, 10 سیکنڈ میں کر رہا ہوں, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عام طور پر یہ کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یا آپ نے کوئی چیز داخل کی اندر تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. عام طور پر یہ باتیں کرنے سے یا اس کے علاوہ جو ہے گالم گلوچ سے روزہ کمزور ضرور ہوتا ہے, اس کی روحانیت متاثر ہوتی ہے, لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غیبت کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, کھانے پینے سے یا دوا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. ازدواجی تعلق. اچھا ٹھیک ہے, کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلق, اس میں تو پھر کفارہ بھی ہے. کفارہ بھی ہے.